بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه، اور واجب سے مراد فرض ہے کیونکہ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے. واشتراط الحریۃ لأن کمال الملک بها، اور آزادی کا شرط ہونا اس لیے ہے کہ کمال ملکیت اسی سے ہوتی ہے. والعقل والبلوغ لما نذکرہ، اور عقل و بلوغ کا شرط ہونا اس وجہ سے ہے جو ہم ذکر کریں گے. والاسلام، اور شرط اسلام. لأن الزکاة عبادۃ ولا تتحقق العبادۃ من الکافر، اور شرط اسلام اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور کافر سے عبادت متحقق نہیں ہوتی ہے. ولا بد من ملک مقدار النصاب لأنه صلی اللہ علیہ وسلم قدر السبب به، اور بقدر نصاب ملک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب زکوٰۃ کو اسی کے ساتھ مقدر کیا ہے. ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء، اور سال گزرنا اس لیے شرط ہے کہ اتنی مدت کا ہونا ضروری ہے جس میں بڑھوتری متحقق ہو. وقدرها الشرع بالحول لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا زکاة فی مال حتى يحول علیہ الحول، اور شریعت نے اس کی مدت 1 سال مقرر کی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے. وَلِأَنَّهُ الْمُمَكِّنُ بِهِ مِنَ الْإِسْتِنْمَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْغَالِبُ تَفَاوُتُ الْأَسْعَارِ فِيهَا فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، اور اس لیے کہ یہ بڑھانے پر قابو دینے والا ہے فصول مختلفہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے. اور ان فصلوں میں اکثر قیمتوں بھاؤ کا تفاوت ہوتا ہے، اس لیے حکم کا مدار اسی پر کر دیا. عزیز طلبہ، متن کے الفاظ الزکاۃ واجبۃ پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ دلائل سے تو زکوٰۃ کا فرض قطعی ہونا ثابت ہوا، پھر کتاب میں اس کو واجب کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے واجب سے مراد فرض ہے.
کیونکہ اس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یا وجوب بول کر فرض کا ارادہ کرنا شائع ذائع ہے، کیونکہ وجوب سے مراد ثبوت و تحقق ہے، کیونکہ وجوب سے مراد ثبوت و تحقق ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت ای ثبتت تحققت، یا اس لیے کہ اصل زکوٰۃ کا ثبوت گو بدلیل قطعی ہے، تاہم اس کی مقدار کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وآتوا الزکاۃ، جو مقدار کے حق میں مجمل ہے، یا اس لیے وجوب سے تعبیر کیا کہ اطلاق فرض کی صورت میں ذہن فرض بمعنی تقدیر کی طرف جاتا، کیونکہ باب زکوٰۃ میں یہی معنی غالب ہے، اس لیے وجوب کے ذریعے تعبیر فرمایا ہے۔ واشتراط الحریۃ لأن کمال الملک بہا، وجوب زکوٰۃ میں آزادی کا شرط ہونا اس لیے ہے کہ کامل ملکیت اسی سے ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ کتابت اور اجازت کے ذریعے قبضہ اور تصرف کا مالک تو غلام بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت ہے لیس فی المکاتب زکاۃ حتی یعتق، مکاتب کے مال میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ وہ آزاد ہو جائے۔ عبد مکاتب رقبتاً مملوک ہوتا ہے اور یدن خود مختار ہوتا ہے، پس جب اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں تو عبد محض جو رقبتاً اور یدن ہر لحاظ سے مملوک ہے اس کے مال میں زکوٰۃ بدرجہ اولا نہ ہوگی۔ بہرحال وجوب زکوٰۃ کے لیے کامل ملکیت ہونی چاہیے، اور کامل ملکیت یہ ہے کہ مال کا اصل مالک بھی ہو اور وہ مال اس کے قبضہ و قدرت میں بھی ہو۔ جو مال ملک اور قبضہ میں نہ ہو، یا ملک میں ہو قبضہ میں نہ ہو، یا قبضہ میں ہو ملک میں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ والعقل والبلوغ لما نذکرہ، صاحب کتاب فرما رہے ہیں عقل اور بلوغ کے شرط ہونے کی وجہ آگے آ رہی ہے، اور وہ لیس علی الصبی والمجنون زکاۃ والے قول میں ہے، والاسلامی لأن الزکاۃ عبادۃ ولا تتحقق العبادۃ من الکافر، وجوب زکوٰۃ کے لیے اسلام کا شرط ہونا اس لیے ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور کافر سے کوئی عبادت متحقق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ادائیگی عبادت کا حکم اس لیے ہے تاکہ ادا کنندہ اس کے ذریعے سے اخروی ثواب حاصل کرے، اور کافر ثواب کا اہل نہیں ہے، جو من جانب اللہ اس کے کفر کی سزا ہے، اور اہلیت کے بغیر ادا کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ولا بد من ملک مقدار النصاب، اور بقدر نصاب ملک ہونا بھی ضروری ہے۔ نصاب کہتے ہیں مال کی اس خاص مقدار کو جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے
اور اس سے کم مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثلا اونٹ کے لیے 5 اور 25 وغیرہ کا عدد، بکری کے لیے 40 اور 121 وغیرہ کا عدد، چاندی کے لیے 200 درہم اور سونے کے لیے 20 مثقال۔ بقدر نصاب ملک کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب زکوٰۃ کو قدر نصاب کے ساتھ مقدر کیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ ولیس فیما دون 5 زود صدقہ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ۔ چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور کھجور کے 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یاد رہے، ذہن نشی فرما لے، نصاب کی 2 قسمیں ہیں: نامی یعنی بڑھنے والا مال، اور نصاب غیر نامی یعنی نہ بڑھنے والا مال۔ پھر مال نامی کی 2 قسمیں ہیں: حقیقی اور تقدیری۔ حقیقی کا اطلاق تو تجارت کے مال پر اور جانوروں پر ہوتا ہے، یہ حقیقی نامی ہے، کیونکہ تجارت کا مال نفع سے بڑھتا ہے اور جانور بچوں کی پیدائش سے بڑھتے ہیں۔ تقدیری کا اطلاق سونے چاندی پر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بظاہر تو نہیں بڑھتی لیکن بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو نامی کی 2 قسمیں ہیں: نامی حقیقی، نامی تقدیری۔ نصاب غیر نامی کا اطلاق مکانات اور خانہ داری کے اسباب پر ہوتا ہے جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال گزرنا اس لیے شرط ہے کہ اتنی مدت کا ہونا لابدی ہے جس میں نمو اور بڑھوتری حاصل ہو، اور اسی مدت کے لیے شرع نے 1 سال مقرر کیا ہے۔ اسی پر اجماع سلف و خلف چلا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ وَلِأَنَّهُ الْمُمَكِّنُ بِهِ مِنَ الْإِسْتِنْمَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ والغالب تفاوت الاسعار فيها فأدير الحكم عليه۔ یعنی حولان حول اس لیے بھی ضروری ہے کہ سال کے اندر آدمی کو اتنا وقت ملتا ہے کہ تجارت وغیرہ سے مال کو بڑھائے اور فقراء کی ہمدردی کے لیے زکوٰۃ نکالے، کیونکہ سال مختلف فصلوں موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان موسموں میں عموماً قیمتوں بھاؤں کا تفاوت اور فرق ہوتا ہے، جس سے تجارت میں نفع حاصل ہو کر مال بڑھ جاتا ہے۔ تو مدار اگرچہ بڑھاوے پر ہے اور وہ سال میں ہو جاتی ہے، اس لیے ادائے زکوٰۃ کے حکم کا مدار اسی پر رکھا گیا۔ ثم قیل ہی واجبۃ علی الفور لأنه مقتضى مطلق الامر، وقیل علی التراخی لأن جميع العمر وقت الاداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفریط۔
پھر کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ فوراً واجب ہے کیونکہ مطلق امر کا مقتضا یہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بمہلت واجب ہے اس لیے کہ تمام عمر ادا کا وقت ہے، اسی لیے نصاب ہلاک ہو جانے سے ضامن نہیں ہوتا کوتاہی کرنے کے بعد۔ سال تمام ہونے پر زکوٰۃ واجب الادا ہونے کے بعد صاحب نصاب پر اس کی ادائیگی فی الفور واجب ہے، یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے۔ اس کی بابت ظاہر الروایہ میں کچھ مذکور نہیں ہے، اسی لیے اس بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور واجب ہے، یہاں تک کہ بلا عذر تاخیر کرنے سے گناہگار ہوگا۔ اور نوادر میں امام محمد سے روایت ہے کہ جو تاخیر کرے اس کی گواہی مردود ہے، لأنه مقتضى الامر لأنه مقتضى مطلق الامر۔ وجوب علی الفور کی دلیل ہے کہ جب امر مطلق ہو تو اس کا مقتضا یہی ہے کہ تعمیل فی الفور ہو۔ لیکن محقق ابن الحمام فرماتے ہیں کہ دعوی مذکور یعنی وجوب علی الفور تو مقبول ہے، لیکن اس کی دلیل انہو مقتضا مطلق الامر غیر مقبول ہے، اس لیے کہ ہمارے اصحاب میں سے امام ابو منصور ماتریدی نے گو اسی کو اختیار کیا ہے کہ مطلق امر فوریت پر محمول ہوتا ہے، لیکن اصول میں مختار یہی ہے کہ مطلق امر فوریت یا تاخیر کسی کا مقتضی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ صرف طلب مامور بھی کا مقتضی ہوتا ہے، اور فوریت یا تاخیر یا تراخی خارجی دلیل سے ہوتی ہے۔ پس مختار وجہ یہ ہے کہ یہاں فوریت کا قرینہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب فقیر کی حاجت روائی کے لیے ہے۔ اب اگر فوری ادائیگی نہ ہو تو ایجاب کا جو مقصد ہے وہ بطریق کمال حاصل نہ ہوگا۔